السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حمد و ثنا کے بعد اس رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پیدا فرمایا۔ آج ملک پاکستان میں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک دن منایا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں چھٹی کی جاتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 73 برس ہونے کو ہیں، لیکن یہ وعدہ ہم دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ اور بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا۔ 73 سال کی جد و جہد کے باوجود نہ ان پر ظلم و ستم کم ہوا ہے، نہ ان کو آزادی ملی ہے، نہ ان کو بنیادی انسانی حقوق ملے ہیں، بلکہ اس 77 سال کی ایک خاموش جنگ کے بدلے میں 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ ہزاروں بیٹیاں، ہزاروں بہنیں اپنی عزتیں تعطیل کروا چکی ہیں۔ عالم کفر خاموش ہے اس ظلم و ستم پر۔ اور دوسری بات دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عالم اسلام بھی خاموش ہے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم و ستم پر۔ پاکستان پڑوسی ملک ہے، پڑوسیوں کا حق کہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ 73 سال سے پڑوسی ہونے کے ناطے یوم یکجہتی کشمیر ہر سال منا رہا ہے، لیکن کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی۔ نتیجہ صفر ہے۔ جلسے جلوسوں کے علاوہ اور زبانی کلامی ساتھ دینے کی بات کرنے کے علاوہ حاصل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ آ گیا، 73 سال سے اس کا حل نہیں نکل رہا، تو کیا اللہ اس کا رسول اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرتے ہیں ہماری؟ کیا ہمیں کوئی قرآن سے اس کا حل ملتا ہے؟ تو میں آیات قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے حل پیش کرنے کی اشارت کروں گا، اور حدیث پاک کی روشنی میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 4-5 آیات میں نے بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، لیکن 5-4 آیات میں آپ کے سامنے گزار کروں گا۔ وقت کی نزاکت کے باعث آپ اسے اندازہ لگائیے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جو میں نے آپ کو اکثر تلاوت کی ہے وہ بڑی مختصر، یہ سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 39۔ اللہ جل وعلا فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اے مسلمانوں لڑو ان سے جو فتنہ پیدا کیے بیٹھے ہیں، جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے۔ یکون الدین کلہ للہ، اور ہر طرف اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے، تب تک ڈرو۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اگر ظلم و ستم ڈھانے والے باز آ جائیں، فتنہ پرور اس بات سے رک جائیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے۔
اور پھر اگلی آیت میں سورہ آیت نمبر 45 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب دشمن سے فتنے کی سرکوبی کے لیے تمہارا سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، فثبتوا، تو کیا کرو؟ ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تم ہی فلاح پا جاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر بنے، مخص و خاشاک کی طرح دشمن تمہارے مد مقابل آئے گا اور بہہ جائے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بس اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑنا، فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ پورا جو حالات ہیں نا ہمارے سامنے، قرآن اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آج کے حالات کے تناظر میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ اور آج 56 سے زائد ممالک آپس کے اختلاف کی بنا پر بزدل ہو گئے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب دبدبا ختم ہو جائے گا، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ عالم اسلام متحد نہیں، اس کا روب نہیں، اس کا دبدبا نہیں۔ عالم کفر متحد ہے، اس کا روب بھی ہے، اس کا دبدبا بھی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ جو کرے کر لیتا ہے۔ ہماری ہوا اکھڑ گئی، ہم بزدل ہو گئے آپس کے تنازعات کی وجہ سے۔ وَاصْبِرُوا، اللہ فرماتا ہے بس صبر کرو، یہ معاملات جو ہیں ان کا حل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی نتیجہ تک پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر کرو، حوصلہ کرو، حالات اگر کمزور ہیں، خراب ہیں تو پھر بھی صبر کرو، حالات کا سامنا کرو، سامنے آؤ، مدے پر مقابل آؤ، لڑو، لڑتے ہوئے صبر کرو، ثابت قدم رہنا، بس فلاح پا جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو لوگ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کون ہیں؟ جو لڑتے ہیں۔ کیسے لڑتے ہیں؟ صفا کانہم بنیان مرصوص، صف در صف، ایسے صف بنا لیتے ہیں کہ پھر یوں لگتا ہے جیسے سیسا پلائی دیوار ہے۔ یہ لفظ ہے قرآن پاک، اتنی مضبوط صف ہو جاتی ہے ان کی لڑتے ہوئے کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دی جائے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایسی تجارت نہ بتا دی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ہاں مولا ارشاد ہو، اگلی ہی متصل آیت میں اللہ فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت بتائی جا رہی ہے، عذاب سے بچنے کا حل بتایا جا رہا ہے۔ کیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، پہلی چیز۔ دوسری وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی، فی نفس ہی بھی تمہیں شامل ہونا چاہیے اس جنگ میں، تمہارا مال بھی خرچ ہونا چاہیے اس جنگ میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کاش تمہیں پتہ چل جائے۔ یہ ہے وہ تجارت جس کی وجہ سے تم عذاب سے بچ سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، تمہیں جنت میں داخل کر دے گا جس کے اندر نہریں ہیں، دریا ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تمہیں ہمیشہ رہنے والی جنت عدن میں داخلہ مل جائے گا۔ ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اتنی کلیئر باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ تجارت ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، عذاب سے بچنے کا حل بتا دیا۔ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، انداز دیکھو، تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جس سے تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ؟ اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو، اللہ تمہیں عذاب سے، دردناک عذاب سے بچا دے گا۔ اور پھر اس کے بعد پارہ نمبر 17 ہے سورہ حج۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، اذن حکم دیا گیا ان لوگوں کو کیا کرنے کا، یقاتلون لڑنے کا، کیوں، کس بنا پر، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی جب ظلم حد سے بڑھ جائے پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اب لڑو۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خائن اور ناشکرا اور متکبر پسند نہیں ہے۔ لڑو۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے۔ یہ سیاق و سباق مہاجرین کے لیے ہے، اس کا جو ہجرت کر کے وہاں سے آئے تھے مسلمان، ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناجائز طور پر نکال دیے گئے۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، صرف اس بات پر کیوں نکالے گئے؟ صرف اس بات پر کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف اس بات پر نکالے گئے۔ اب کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر وہ ان کے ساتھ ہو جائیں تو پھر تو ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں بنتی تھی، صرف یہ قصور ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو فرمایا ایسا پہلے بھی ہو چکا، ان کو لوگوں کو نکالا گیا اور اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اگر اللہ امن کے قیام کے لیے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم نہ دیتا تو تمہاری خانقاہیں سلامت نہ رہتی، وَصَلَوَاتٌ، جس میں تم عبادت کرتے ہو، تمہارے کلیسے سلامت نہ رہتے، وَمَسَاجِدُ، تمہاری مسجدیں سلامت نہ رہتی، یذکر فی حسب اللہ کثیرا، جس میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہو، تمہاری عبادت کا ہے سلامت نہ رہتی، یہ تاریخ میں ہے۔ لہذا اب بھی اگر ان چیزوں کو سلامت رکھنا ہے تو ایک ہی حل ہے اور وہ ہے جہاد۔ جہاد کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں۔ فرمایا ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اس آیت مقدسہ میں یہ سورہ ہے توبہ، پارہ نمبر 10 آیت نمبر 38، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تم بیٹھ جاتے ہو۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابل میں پسند کر لیا ہے؟ یعنی یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں رہیں گے؟
فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، یاد رکھ لو یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اب یہاں پہ تلقین کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جائے تو تم بیٹھ جاتے ہو، سوزر بنانے لگ جاتے ہو، نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ اب آگے نہیں نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ کچھ ہوا ہے؟ 70 سال سے 73 سال سے وہ لڑ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں۔ ہمارے کشمیری مسلمان بھائی 1 لاکھ سے زائد لاشیں اٹھائی جا چکی ہیں، ہم نہیں نکلے تو کیا ہوا؟ امت مسلمہ خاموش ہے تو کیا ہوا؟ یاد رکھ لیں جب بھی جنگ ہوتی ہے، جب بھی لڑائی ہوتی ہے، ظلم و ستم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ غزوہ موتا ہوا تھا، ایک سفیر کو شہید کیا تھا، حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو آقا نے 30,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ یہ سب سے بڑی فوجی تعداد تھی عالم اسلام کی پہلے۔ 30,000 کا لشکر اس سے پہلے 3,000 کا لشکر اس سے پہلے نہیں گیا تھا۔ مد مقابل میں 1 لاکھ تھا، یہ 3,000 تھے، لیکن انہوں نے بند باندھ دیا تھا۔ ان کے نظریات اور ان کی سوچ اور ان کی فکر یہ تھی کہ ہم عرب کے اندر ایک قیادت اٹھ رہی ہے، ایک طاقت ابھر رہی ہے، ہم اس کو کچل دیں گے۔ وہ حملے کا سوچ رہے تھے۔ 2 لاکھ افراد انہوں نے تیار کر لیے تھے، ایک فرنٹ پہ ہوگا، دوسرا بیک پہ بیٹھ کر انتظار کرے گا۔ آقا علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو حضور نے تیاری کر دی، فرمایا وہی ان کو جا کر روکو، ان کو دکھاؤ کہ ہم کیا ہیں، کچھ اپنا دکھاؤ، رک جائیں گے۔ آقا نے جس 3,000 لوگ تیار کیے اور بھیجے، لڑائی ہوئی، خوب لڑائی ہوئی۔ نتیجہ اس کا ہار جیت کے بدلے، ہار جیت تو نہیں نکل سکتا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں ہار گیا فلاں جیت گیا، لیکن ہوا یہ کہ ہماری مسلمانوں کی اس ریاض سے جیت تھی کہ 3,000 مد مقابل 1 لاکھ، لیکن ان کو پتا چل گیا کہ اگر آج یہ 3,000 ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے تو اگر وہاں جائیں گے تو یہ ہمارا حشر اور کباڑہ کر دیں گے، حشر کیا کریں گے۔ اور اس جنگ نے روم کی سپر پاور کو روک دیا تھا مسلمانوں کے خلاف آگے بڑھنے کے لیے۔ اگر وہ غزوہ موتا نہ ہوتا تو معلوم نہیں وہ کیا کرتے۔ ہوا کیسے کہ انہوں نے اپنے طاقت کے گھمنڈ میں انہوں نے سفیر کو شہید کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا یہ شہادت ہمیں منظور نہیں، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک شخص کی شہادت کے باعث آقا علیہ السلام نے جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ حالات کیا تھے؟ جنگیں تو ساری زندگی لڑتے رہے آقا، اس حالات میں ایک نئی جنگ اور وہ بھی سپر پاور کے خلاف، جیسے آج پاکستان کا ہے کہ میں امریکہ کے خلاف لڑوں گا اور وہ 100 بار سوچے گا، لیکن آقا علیہ السلام نے نہیں سوچا۔ فرمایا حال ہی اس کا یہ ہے، ہم تو انڈیا کے خلاف نہیں نکل رہے، سپر پاور کے خلاف کیسے نکلنا ہے؟ تو کیا نتیجہ نکلا؟ اس کے بعد پھر ان کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ آگے آ سکے، اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ غزوہ تبوک میں تو وہ آئے ہی نہیں، ڈر گئے، نہیں آئے، بغیر جنگ کے واپس آ گیا آقا علیہ السلام کا لشکر۔ ایک شہید ہوا، اس کے بدلے 3,000 کا لشکر گیا، تلخ جنگ ہوئی، ہمارے لوگ بڑے بڑے سپہ سالار مارے گئے، بڑے بڑے سپہ سالار، جس میں حضرت زید بن حارثہ مارے شہید ہوئے، جس میں حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، جس میں عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، یہ بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں علم آیا تو انہوں نے اپنی فوج کو وہاں سے بچا کر لے آئے، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اچھا بتانا مجھ سے یہ کہ ایک شخص شہید ہوا تو اتنی بڑی جنگ ہوئی۔ ادھر مکہ فتح ہوا تو وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں بھی آقا علیہ السلام کا جو قبیلہ آپ کا حلیف قبیلہ تھا، اس کے خلاف حریف قبیلے نے، یعنی جو آپ کا دوست قبیلہ تھا مکہ کے ساتھ ان کی رہائش تھی، اس کے خلاف حریف قبیلے نے، یعنی جو مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا اور وہ حلیف تھا مکہ والوں کا، اس نے جنگ چھیڑ دی۔ جبکہ یہ طے تھا کہ مکہ اور مدینہ والے بھی آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور ان کے جو حلیف قبیلے ہیں وہ بھی نہیں جنگ کریں گے، یہ معاہدہ صلح حدیبیہ میں ہو چکا تھا۔ اس معاہدے کو انہوں نے توڑا، انہوں نے جنگ کی، جنگ میں 8 سے 10 افراد مارے گئے اور مکہ والوں نے اپنے حلیف قبیلے کا دفاع کیا، ان کا ساتھ دیا۔ آقا علیہ السلام کو یہ خبر پہنچ گئی
کہ 8-10 افراد ہمارے حریف قبیلے کے مارے گئے، حضور نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ تو جنگیں جب بھی ہوتی ہیں ان ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے ہوتی ہیں، قطع نظر اس کے کہ کیا ہوگا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تراتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوا؟ جو ہوا پھر مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نتائج کو نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا، وہ بڑی طاقت تھی مکہ، 2 سال پہلے تو حدیبیہ ہو رہا تھا، کمزور شرائط پر معاہدہ ہو رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اگنور کر کے تیاری کر رہے ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں، اور جب 10,000 کا لشکر گیا تو پھر کیا ہوا؟ ان کو پتا چلا کہ مسلمان تو آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خفیہ رکھا تھا۔ حکمت عملی یہ تھی، حضور سپہ سالار ہے، سپہ سالار بہت بڑی حکمت عملی تھی۔ آقا نے فرمایا کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے، کسی ان تک یہ خبر نہ پہنچے۔ رات کے اندھیرے میں پہنچے مکہ کے قریب، اور 10 یا 100 افراد پر مشتمل ٹولی بنائی اور تھوڑا سا فاصلہ رکھوایا اور کہا کہ ہر ٹولی اپنی آگ جلائے۔ اب 10,000 افراد ہیں، 10 یا 100 افراد پر مشتمل ایک گروہ آگ جلاتا ہے، ادھر ساری آگ جل گئی۔ اب جب آگ جل رہی ہو تو قریب کے لوگ نظر آتے ہیں، دور سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ ایک حکمت عملی تھی۔ پھر حضور نے پیغام بھیجا ابو سفیان کو کہ ابو سفیان ہم آ گئے ہیں، آپ نے حکمت عملی، آپ نے معاہدہ توڑا تھا، ہم اس کے بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب جب ابو سفیان تک یہ خبر پہنچی، کیونکہ مکہ کا سپہ سالار یا مکہ کا سردار حکمران وہ تھا، جب اس تک خبر یہ پہنچی مسلمان آ گئے، اس نے اعلان کیا، منادی ہوئی کہ وہ باہر آ گئے ہیں۔ لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھے، جب گھروں کی چھتوں پر چڑھے تو انہوں نے چاروں طرف مکہ کو گھرا ہوا دیکھا اور لوگ ہی لوگ دیکھے، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنی شکست تسلیم کر لیا۔ اور بغیر جنگ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی سے انہوں نے شکست تسلیم کر لی، مکہ فتح ہو گیا، ایک انقلاب آ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگ کا ارادہ کیا تھا وہ 8-10 لوگوں کے مرنے کی خبر پر کیا تھا۔ جتنی جنگیں ہوئی ظلم و ستم کے بدلے میں ہوئی ہیں، تو کیا آج جنگ نہیں بنتی؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ جو ممکنہ حد تک ظلم ہو سکتے ہیں وہ وہاں کیے جا رہے ہیں، ممکنہ حد تک جتنے لوگ مارے جا سکتے ہیں وہ مر رہے ہیں، ممکنہ حد تک انسانی حقوق کی پامالی ہو سکتی ہے وہ ہو رہی ہے، ممکنہ حد تک جو ان کے حقوق پامال کے وہ ہو رہے ہیں، ممکنہ حد تک ان کو عذاب دیے جا رہے ہیں، ان سے سہولتیں چھینی جا رہی ہیں، ان کو نظر بند کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یعنی جن چیزوں کے بدلے میں جنگ چھڑنی ہے یا چھڑی جاتی ہے یا جنگ ہونا چاہیے وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں۔ اب ان میں کوئی کمی نہیں کہ یہ ہوگا پھر جنگ کریں گے، ابھی تک یہ کام نہیں ہوا لہٰذا جنگ نہیں کر سکتے، انہوں نے وہ ساری پوری کر دی ہے شرائط، اب صرف جنگ کا اعلان باقی ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب امت مسلمہ اپنے اندر غیرت پیدا کرے گی، جب امت مسلمہ اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان لائے گی۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ مجدد نے کلیئر کہا ہے، فرمایا انتم العالم ان کنتم مومنین، تم غالب آؤ گے اگر تم مومن بنے۔ مسلمانوں سے کہا تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن بنے۔ اب 2 چیزیں ہیں، یا تو معاذ اللہ تعالیٰ مجدد نے ٹھیک نہیں کہا کیونکہ ہم نہیں آئے غالب، اور مومن بھی اپنی حد تک ہم ہیں، تو جب مومن ہے تو پھر غالب آنا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے مومن بنو گے تو غالب آؤ گے، غالب نہیں آئے۔ یا تو معاذ اللہ کا قول درست نہیں ہے، معاذ اللہ جب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، پھر اس میں مطلب ہے کہ دوسری شرط پوری نہیں ہوئی کہ ہم ابھی مومن نہیں بنے، کیونکہ مومن کا مطلوب اور مقصود جو ہوتا ہے وہ شہادت ہوتا ہے۔ مال غنیمت کشور کشائی مومن کا مقصود نہیں ہوتا۔ ہماری ساری کبودو، ہماری ساری جدوجہد، ہماری ساری لڑائیاں اس لیے ہیں کہ مال غنیمت کشور کشائی مل جائے۔ شہادت مطلوب و مقصود ہمارے مد نظر نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شہادت کی تمنا لے کر مرے گا وہ شہید نہیں ہوا، حضور نے فرمایا پھر بھی وہ شہید ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو شہادت کی تمنا دل میں رکھتا ہے کہ لڑنا چاہتے ہیں ظالموں سے جنہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، ہمارے اندر یہ تمنا پیدا ہونی چاہیے کہ لڑنا چاہیے ہمیں۔ جب کوئی ایک بات لڑائی کی کرتا ہے تو 1000 ٹھیکے کے اور کرائے کے دانشور جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ نقصانات ہوں گے، اور پھر
آپ قصے کہانیاں اگر تاریخ کا بتایا جائے تو وہ تو قصے کہانیاں ہیں بھئی آج اس حال میں یہ آذربائیجان نے آرمینیا سے وہ علاقہ چھڑوایا نہیں، کس سے چھڑوایا؟ مذاکرات سے۔ وہ تو 20 سال سے مذاکرات کر رہے تھے، نہیں چھوڑ رہے تھے، جنگ سے چھڑوایا ہے، پریکٹیکل جنگ ہوئی ہے، پریکٹیکل جنگ ہوئی ہے اور وہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ترکی نے وہاں پہ مدد کی ہے، پاکستان نے مدد کی ہے، باقی امت مسلمہ پہلے کی طرح خاموش رہی ہے۔ لیکن اگر یہ 2-4 ملک اکٹھے ہو کر کشمیر والوں انڈیا سے کہہ دیں بھئی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے 73 سال سے، تمہیں حیا نہیں آتی، ہماری غیرت کو للکارتے ہو، ان پر کیوں ظلم ستم کرتے ہو، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا صرف یہ ان کا گناہ ہے کہ وہ کہتے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور کوئی گناہ نہیں ہے، تو خدا ان کو چھوڑ دو۔ اگر یہ 2-4 ملک غیرت کا مظاہرہ کریں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ ہماری غیرت مر چکی، زندہ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جب بھی آزاد ہوگا کشمیر، یہ مذاکرات سے نہیں، ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا، یہ قتال سے آزاد ہوگا، یہ جہاد سے آزاد ہوگا، اور جہاد کرنا فرض ہے۔ کسی نے کیا کہا یہ بھیک نہیں آزادی ہے، ملتی ہے بلا مانگنے سے۔ آپ دعائیاں دیتے رہو کہ ہمیں آزادی دو، دیں گے، دی ہے 73 برس سے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی وہاں منظور کروا لی، لیکن قراردادوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور عالم کفر ان کا ساتھ دے رہا ہے، بلکہ عالم اسلام ساتھ دے رہا ہے، وہ دین کے ٹھیکیدار ساتھ دے رہے ہیں، عرب ممالک وہ دین کے ٹھیکیدار ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر 1-2-4 ملک پاکستان اور ترکی اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی حد تک مذمت کر رہے ہیں تو یہی ہیں، باقی تو ساتھ تو یہ بھیک نہیں آزادی ہے، ملتی ہے بلا مانگے سے۔ کیا تاثیر دکھا تقریر نہ کر، زور سے آ کشمیر چھڑا، یا آرز ہوئے کشمیر نہ کر، یا آرز ہوئے کہ ہر روز کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، سال کے بعد جب سے جلوس ریلیاں نکال لیتے ہو، یہ ایک عجیب تماشا بنا رکھا ہے، اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ اگر چاہتے ہو کشمیر کو آزاد کرنا تو نکلو، یہ اتنے بڑے 4700 کی رینج کے وہ میزائل بنانے کا کیا فائدہ؟ یہ کرنا کیا ہے؟ بہت ویسے نہیں آنی، 73 برس میں کیا کسی کو موت نہیں آئی؟ ہمارے بڑے کیا نہیں مرے؟ اور آقا علیہ السلام اب اگر ایک جنگ ہو جائے گی تو پھر موت آ جائے گی، 65 میں نہیں مرے، 73-71 میں نہیں مرے، کیا اب بھی مرنا لکھا ہوا ہمارے لیے؟ آقا علیہ السلام نے 26 جنگیں لڑی یا لڑوائیں، حضور نے تو نہیں سوچا کہ لڑیں گے لڑوائیں گے تو میں ایک چند مٹھی پر لوگوں کو بھی مروا دوں گا۔ پہلی جنگ حق و باطل کی جو جنگ تھی وہ 900 تھے، ادھر 313 ہیں۔ آقا علیہ السلام اس وقت بھی مذاکرات کر لیتے، کوئی وفد بھیج دیتے کہ خدا را ہمیں معاف کر دو، ہمیں یہاں سکون کا سانس لینے دو۔ حضور نے ایسا تو نہیں کیا، بلکہ مزے کی بات یہ ایک شخص آیا، جنگ لشکر جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص آیا، وہ بہت بڑا پہلوان تھا اور بہت بڑا جنگجو لڑاکا تھا، اور وہ کرائے پہ جنگیں لڑتا تھا اور اس کے بدلے میں پیسے لیتا تھا۔ تو وہ پیسوں کی وجہ سے کچھ اس کو پرابلم تھا، اس نے کہا حضور کے پاس آ کر اس نے کہا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وہاں پہ مشہور تھا کہ ایک شخص 1000 کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے، یہ شخص وہ شخص تھا، 1000 ہوتا تو وہ ایک شخص آ جاتا تو اس کی دھاک بیٹھ جاتی تھی، اس کا روب اور دبدبہ اتنا تھا۔ تو اس نے آ کر کہا میں قریش کے خلاف آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، مجھے بھی لشکر میں شریک کر دو۔ حضور نے فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس جنگ میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہمیں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا لشکر پھر آگے چلا گیا، وہ گھوڑا دوڑا کے پھر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے شامل کر لو، کچھ بدلے میں مجھے درہم دینار دے دینا۔ حضور نے پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جا، ہمیں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 بار آیا اور میرے حضور نے 3 بار اس کی مدد کو ٹھکرا دیا۔ یہ کیسی بے حمیت قوم ہو چکی ہے جو آج بھی کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے انہیں غیروں پر نظر رکھے ہوئی ہے اور انہیں سے بھیک مدد کی بھیک مانگتی جا رہی ہے۔ وہ دیں گے؟ عالم کفر ایک ہے، وہ نہیں دیں گے، انہوں نے نہیں دی۔ سالسی کے لیے دوڑے دوڑے پھر رہے ہو، وہ سالسی کریں گے تو تمہارا نقصان کریں گے۔ یہ پچھلے سال ماحول بنا تھا، کوئی نتیجہ نکلا؟ یہ ماحول ہی بنے گے، نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ نتیجہ ایک ہی طریقے سے نکلے گا، امت مسلمہ کھڑی ہو جائے، پاکستان ہی کھڑا ہو جائے، کسی کو تو غیرت آئے گی وہ ساتھ دے گا، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن سے پوچھیں۔ اللہ فرماتا ہے الا تنصروا
فقد نصرہ اللہ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یعنی کھلی کھلی باتیں کی جا رہی ہیں، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں نکلتے اور عذاب بھی نہیں آ رہا، یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ عذاب ہی تو ہے، نہ سکون ہے، نہ برکت ہے، نہ خوشحالی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، یہ بیماریوں کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہیپاٹائٹس میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے دنیا میں، شوگر میں چوتھا نمبر ہے، اور جہاں بچے سب سے زیادہ نومولود بچے مرتے ہیں وہ پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جہاں نومولود بچے سب سے زیادہ مرتے ہیں۔ اور شوگر خاموش قاتل ہے۔ تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمیں کھائے جا رہی ہیں، مارے جا رہی ہیں۔ ہمارا بہت بڑا بجٹ گھر کا ان بیماریوں میں علاج معالجے کے لیے لگتا ہے، اور نتیجہ جو لوگ مر جاتے ہیں 90% کو علاج کرانے کی سکت نہیں رکھتے، جس وجہ سے مر جاتے ہیں۔ یہ پیروں فقیروں کا دھندا کیوں چڑھا ہوا ہے نام نہاد پیروں فقیروں کا؟ اس لیے کہ میڈیسن لے نہیں سکتے تو کہتے ہیں چلو 100 روپے دے کر دم کروا لیں گے، جس دل کو تسلی دینے کے لیے ان کا دھندا چلا ہوا ہے، ہم خود مطمئن ہو جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ ہم عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ دردناک عذاب میں تمہیں مبتلا کرے گا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت میں معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے جو بہادر ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ابھی تک ہو رہا، اور ممکن ہے ہو جائے، اگر ہم نے یہی روش اپنائے رکھی تو ممکن ہے ہو جائے۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ جل وعلا فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ یعنی گریبان پکڑ کر ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے اللہ جل وعلا، اور بڑی کڑیاں باتیں کر رہا ہے۔ اب یہ میں نے 5-4 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، بے شمار آیات ہیں، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات، بخاری شریف کی حدیث ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتال کروں اور مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتال کروں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتال کروں، پھر مارا جاؤں۔ یہ ہمارے نبی کی خواہش ہے، ہماری کتنی خواہش ہے۔ اور آقا نے فرمایا جو شہادت کی موت تمنا لے کر مرا وہ مومن ہے، وہ شہید ہے، اور جو شہادت کی تمنا لے کر نہ مرا وہ منافقت کی موت مرا، وہ منافقت کی موت مرا۔ تو بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم نے اس فریضے کو بالکل ترک کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج ہمیں مثال بھی انشاءاللہ اگلے جمعے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منائیں گے، تو انہوں نے 2.5 سال میں 3 جنگیں لڑی، 2.5 سال میں۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ایک عمل صرف لوگوں نے انکار کر دیا، اسلام کا ایک رکن اس پر عمل سے انکار کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے لشکر کشی کی اس پر، اور فرمایا اگر وہ اونٹ کی ایک رسی بھی اس سے پہلے دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر اور اب نہیں دے رہے، میں پھر بھی جہاد کروں گا ان کے خلاف۔ باقی معاملات تو بعد میں، جہاد کیا؟ آج زکوٰۃ مانگی جاتی ہے، آج زکوٰۃ جو نہیں دیتا اس کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ کا نظام فعال ہو جائے اور دیانتدارانہ طریقے سے یہ نظام بن جائے، پاکستان میں کیا دنیا میں کوئی غریب نہ رہے۔ یہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا ہی ایسی ہے، یہ انسان کا معاشی قتل کرتا ہے، انسان کے سکون کو تباہ کرتا ہے، انسان کے حقوق چھینتا ہے۔ اور ہمارے یہاں وہی ہے جس کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے، اسلامی نظام کی طرف تو جانا ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور سرمایہ دارانہ جگیردارانہ نظام کو اپنانا ثواب سمجھتے ہیں۔ ثواب کے پروسیس پر چل رہے ہیں اور ملک و قوم تباہ و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر آج بھی جہاد کا یہ نظام فعال ہو جائے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے، کوئی پرابلم نہ ہے۔ یہ ٹیکس اسلام میں نہیں ہے، زکوٰۃ ہے اسلام میں۔ کیا کہا جائے؟ کس نے کیا بتایا ہمیں؟ ٹیکس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ خلاف اسلام ہے۔ تو کہیں کہ اہل اسلام کیا؟ بھائی زکوٰۃ اہل اسلام ہے، زکوٰۃ سے معاملات حکومت چلاؤ،
ٹیکس کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف ذمہ سے لیا جاتا تھا حضور علیہ السلام خلفائے راشدین کے دور میں۔ وہ جو سنہری دور تھا وہاں اس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی تھی، تو آج اس طریقے سے کیوں نہیں چلائی جا رہی؟ لہٰذا امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور پاکستان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پڑوسی ہیں، مر رہے ہیں، کریں جہاد کا اعلان، کرتے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا آپ چاہتے ہیں اگر خان صاحب آج شام کو کوٹلی میں خطاب کرنا اعلان کریں گا کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی؟ ویسے نہیں مرنا، سال 2 سال کے بعد ابھی اٹیک ہو جائے تو اٹھ سکیں گے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے کتنا اعتماد ہے تمہیں اپنی زندگی پر؟ کسی نے ابتدا کے بھی تربیت کے مرحلے سے گزرے تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ ہاں تو 4 دن تو زندہ رہ سکیں گے، کسی نے کہا یا رسول اللہ 1 دن، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہاں بیٹھے ہیں وہاں گھر تک تو پہنچ ہی جائیں گے مرنے سے پہلے۔ آقا سنتے رہے، مسکراتے رہے، فرمایا تمہیں عام آدمی ہو کر اپنی زندگی پر اتنا بھروسہ ہے، خدا کی عزت کی قسم مجھے نبی ہو کر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ بیٹھا ہوں اٹھ بھی سکوں گا کہ نہیں اٹھ سکوں۔ جبکہ اتنی ناپائیدار زندگی ہے، ان کو ضرور ظلم و ستم کی چکی میں پسوانا ہے؟ مر جاؤ گے کیا ہو جائے گا؟ کیا اب کیا نہیں ہو رہا پھر وہ ہو جائے گا؟ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔